السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت جو سوالات آئے تھے ان میں سے بہت سارے سوالوں کو میں نے جواب دے دیے ہیں اسی وقت میں، البتہ کچھ سوال جو رہ گئے تھے میں ان کے جوابات میں ویڈیو میں دے رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے، قنوج سے پوچھتے ہیں کہ الحمدللہ میں حکمت کرتا ہوں، میں اکثر اپنے مریضوں کی بلڈ ٹیسٹنگ اور الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جس پیتھولوجی سے یہ کرواتا ہوں وہ مجھ کو کمیشن دیتا ہے، جبکہ میں نے اس کو کبھی نہیں بولا کہ مجھے کمیشن چاہیے۔ کیا یہ کمیشن لینا جائز ہے کہ نہیں، اور اگر لے لیا تو کیا کروں؟ بھائی حکیم صاحب دیکھیں، اگر مشروط کمیشن ملتا ہے، یعنی اگر آپ نے مریض بھیجنے سے پہلے یہ ایگریمنٹ کر رکھا ہے، یہ بتا رکھا ہے کہ میں اتنے مریض بھیجوں گا، اس پر مجھے اتنا اتنا کمیشن چاہیے، تو یہ تو رشوت ہوگی، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ بغیر شرط کے بھیج رہے ہیں مریضوں کو، محض ایک عام سی، بلکہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جہاں جی چاہے آپ وہاں جا کر کے کروا لیں اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو اب مریض جہاں جاتا ہے، یعنی آپ کے مریض جہاں الٹرا ساؤنڈ کے لیے یا بلڈ ٹیسٹنگ کے لیے جاتے ہیں، تو اگر وہ پیتھولوجی کا جو مالک ہے، ڈاکٹر ہے، وہ خوش ہو کر کے آپ کو کچھ ہدیہ دے تو پھر وہ تو جائز ہے، لیکن اگر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ اس کے بدلے میں یہ ہم لیں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ جو کمائی اس طرح کی شرط کے ساتھ اگر آپ نے کھائی تو اس کو اتنے پیسے آپ صدقہ کریں۔ سوال مفتی صاحب لڑکوں سے، بھائی ایک سوال ہے ایک صاحب کا، تھوڑا حیا کے خلاف ہے لیکن اس کو بتانا ضروری ہے، میں نام وغیرہ نہیں لوں گا اور نہ شہر کا نام لوں گا، بس سوال ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہوں اور میں مفعول بھی ہوں اور فاعل بھی، گناہ تو چھوٹ گیا ہے لیکن طبیعت میں سکون نہیں ہے، سمجھ میں کیا لکھا ہے، سماج میں بدنام بھی ہوں، کیا کروں؟ سوسائڈ کرنے کا من کرتا ہے، کوئی کام بھی نہیں کرنے کا من کرتا ہے، بہت شرمسار ہوں، اللہ پاک سے موت کی ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ موت آ جائے۔ دیکھیں بھائی، ایک بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لعنت ہے، حدیث کے اندر لعنت فرمائی گئی ہے دونوں کے لیے، جو کرتا ہے اور جو کرواتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس پر توبہ کی ہے اور اگر آپ کو واقعی میں اس پر افسوس ہے اور یہ گناہ آپ سے چھوٹ گیا ہے اور آپ نے سچی پکی توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو سب معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، جبکہ ان شرک لظلم عظیم، قرآن میں شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے، تو وہ بھی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ زنا ہے یا بدفعلی ہے، یہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ ایک بات اچھی ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ گناہ چھوٹ گیا ہے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس غلیظ ترین گناہ میں جو ملوث ہوتا ہے اس سے بہت مشکل سے یہ گناہ چھوٹتا ہے۔ تو میرے بھائی دیکھو، توبہ کرو اس چیز سے اور اللہ سے معافی مانگو اور اس عادت کو ختم کرو جلد سے جلد اس کے لیے نکاح آپ کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ نکاح کے بغیر پھر آپ کا من ہوگا، پھر وہیں بھاگیں گے، تو جلد سے جلد نکاح کریں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ شرمسار ہوں، بے شک اس میں شرمسار ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کی توبہ کرنے کے بعد بھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سے نا امید ہونا تو کفر ہے، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ سے مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے مگر کافر، تو یہ تو مسلمان کا مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ تو اگر یہ گناہ آپ سے ہوئے ہیں تو اس پر اللہ سے توبہ کریں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اور اس گناہ کو چھوڑنے کی جلد سے جلد اس نیت کریں، اس میں جو بھی ذریعہ اپنانا چاہیں جلد سے جلد اس میں نکاح کریں۔ اور رہی بات سماج میں بدنامی کی، تو آپ سب کو یہ بتا دیں کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ چکے ہیں، اور آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اس بات پر آپ پکے ہیں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو آپ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں بھی کچھ وقت لگائیں، وہاں جانے کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اور سدھار آ جائے، لیکن آپ اگر پکے ہیں اس بات پر کہ آئندہ یہ نہیں کریں گے تو آپ وقت بھی لگائیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ باقی زمانے کی بات ہے تو بھائی زمانے کو اس پر لان تان نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی بندہ اعلانیہ طور پر توبہ کر رہا ہے تو بھائی آپ جو بھی ہیں آپ ایک کام کریں کہ آپ لوگوں سے یہ بتا دیں کہ میں نے توبہ کر لیا، میں کام نہیں کرتا ہوں، اور آپ کچھ وقت کے لیے تبلیغ میں نکل جائیں اور اپنی نفس کو دبائیں اور اللہ کے خوف
سے اپنے دل کو بالکل ہر وقت لبریز رکھیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور زمانے میں بھی عزت آپ کی ہوگی جب آپ توبہ کریں گے سچی پکی۔ لیکن اس گناہ کی طرف پلٹنے سے موت بہتر ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ خدا نخواستہ آتم ہتیا کر لیں یا کچھ کر لیں، یہ مطلب نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو سوسائڈ کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں تو معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ مر جائیں گے توبہ کیسے کریں گے؟ تو اس گناہ میں تو آپ توبہ کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ نے توبہ کی ہے، لیکن سوسائڈ کے بعد آپ کیسے توبہ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سوسائڈ کرتا ہے قیامت تک وہ اسی حالت میں رہتا ہے، یعنی اگر بندوق سے اپنے آپ کو مارے گا تو قیامت تک ہر وقت اپنے آپ کو بندوق مارتا رہے گا، اگر پھانسی لگا کر کے مرا ہے تو ہر وقت اپنے آپ کو پھانسی لگائے گا، کسی بھی آلے سے وہ اپنے آپ کو ختم کرے گا، اس آلے کے ذریعے سے وہ قیامت تک ختم ہوتا رہے گا، اور پھر اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں، اس لیے کہ آپ کا گناہ اگر یہ معاف ہوا ہے تو سوسائڈ کے بعد جو عذاب ہوگا وہ آپ کا معاف نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، معاف کرنا چاہے تو کر دے، لیکن توبہ کی اس میں کوئی پھر گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے کہ سوسائڈ کے بعد کیسے کوئی توبہ کر سکتا ہے، وہ تو مر ہی جائے گا۔ تو میرے بھائی آپ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس غلیظ ترین بہت بدترین کام میں بہت بڑے عذاب آئے ہیں قوموں پر اور لوگوں پر، تو اللہ سے پناہ مانگی اس کام سے، اور جلد سے جلد اپنے آپ کو ان ماحول سے نکالے اور دینی ماحول میں اپنے آپ کو جمائیں، اللہ والوں کے ساتھ میں بیٹھے، دین کی مجالس میں بیٹھے، مسجد میں وقت دیں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے تاکہ یہ گناہ آپ کا معاف ہو اور آپ کی جو خواہشات نفسانیہ ہیں وہ کنٹرول میں رہیں۔ حضرت کیا 5-6 سال گھر کسی کا بند ہونے سے مطلب کوئی نہ رہے یا نہ لائٹ نہ ہو تو کیا کچھ بھوت وغیرہ لگتا ہے؟ بھائی شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کئی سال تک کوئی گھر بند رہتا ہے تو وہاں جنات آ جاتے ہیں، شریعت میں ہمیں تو مسائل میں ایسا کہیں نہیں ملتا ہے فقہ کی کتابوں میں۔ البتہ ممکن ہے کہ آپ بھی سکتے ہیں، تو آپ اس کے لیے سورہ بقرہ اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرے جاننے والے ایک دو جو کہ سیاست میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں وہ بھارت ماتا کی جے اور جے شری رام بولنے پر اعتراض کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا اعتراض ٹھیک بھی ہو، نہیں بولنا چاہیے، ہم بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ غیروں کا جو شعار ہے اس کو آپ کیوں اپنا رہے ہیں؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو کلمہ گو ہیں، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ غیروں کے طریقے کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ لیکن جو دلیل وہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی جے کار نہیں کر سکتے وہی تعریف کے لائق ہے، اور اس کے بعد وہ خود فلانا مولانا صاحب زندہ باد یا فلانا نیتا جی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، میں اس بات پر اعتراض کرتا ہوں، وہ اس کو صحیح ٹھہراتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ بھائی جہاں تک جے کار اور زندہ باد کا مسئلہ ہے تو اگر کسی شخصیت کو زندہ باد کہیں گے اس کے اچھے کاموں پر تو یہ شرک نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جے کار صرف اللہ کی جائز ہے، تو بے شک اللہ کی جائز ہے اور اللہ کی تعریف ہی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے والد صاحب کی تو تعریف کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میرا دوست بہت اچھا آدمی ہے، تو اس سے پھر یعنی یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مسلمانوں کی ہے، مومنین کی ہے۔ تو اگر کسی کے اتنے اچھے کام ہوں کہ لوگ اس سے خوش ہوں اور پھر وہ ان کو دعا دے زندہ باد، زندہ باد کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہمیشہ قائم رہیں یا آپ کی عمر لمبی ہو، اس طرح کی باتیں ہیں، تو یہ تو گناہ نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے اگر کسی کے اچھے کاموں کی بنا پر اس کی زندہ باد کی جائے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کی آستھا میں آپ انٹرفیئر کریں گے، آستھا میں گھسیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے تو جو ہے سبب گناہ ہوگا۔ تو اگر کسی کی کوئی خاص آستھا کو آپ اپناتے ہیں اسلام کے علاوہ تو پھر یہ تو آپ کے لیے گناہ ہوگا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ غیروں کے خداؤں کو خدا مانتے ہیں یا ان کی تکریم کرتے ہیں تو اس سے آپ کے کفر میں جانے کا اندیشہ ہے۔ جہاں تک پہلی بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی اچھا آدمی انسان ہے یا کوئی بزرگ آدمی تو اس کی زندہ باد اور جے کار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو بکری بچہ نہ دی ہو کیا اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ بھائی جو بکری بچہ نہ دی ہو سے کیا مراد ہے؟ بکری بانجھ جو بچہ دے نہیں سکتی ہے وہ، یا وہ ابھی اتنی عمر کی نہیں ہوئی ہے یا گابھن نہیں ہوئی ہے، تو 1 سال اگر بکری کے پورے ہیں تو بچہ دے یا نہ دے وہ عقیقہ صحیح ہو جائے گا اس کا۔ السلام علیکم، اگر کسی کے سر کے بال کچھ حصے نہ ہوں تو نقلی بال لگوا سکتے ہیں؟ نقلی بال اگر اصلی بال کے ہوں تو پھر لگوانا جائز نہیں ہے۔ انسانی بال دوسرا انسان کے یوز نہیں کرا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر جو دوسروں کے بالوں کو اپنے بال بنا کر کے لگاتے ہیں۔ اسی طرح خنزیر کا بال بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بال ہے تو وہ لگا سکتے ہیں۔ تو 2 شکلیں ہیں، ایک تو بال کو پیوست کروا لینا اپنی اسکن کے اندر، دوسرا وگ لگا لینا۔
تو اگر وگ لگاتے ہیں تو وگ کے اندر مسا کرنا ضروری ہوگا، اور اگر ایسا بال لگواتے ہیں جو کھال میں پیوست ہو جائے، اس طرح اس کو چپکایا جائے کہ وہ بالکل جسم کا حصہ بن جائے، اس کو نکالنا ممکن نہ ہو تو اس کے اوپر سے مسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بال کو نکالنا ممکن ہو اور وہ بالکل پیوست نہ ہوا ہو تو پھر وہ جو ہے پیوست اگر نہ ہوا ہو تو پھر اس کو نکال کر کے مسا کرنا ضروری ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ایک بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے ہمارے دوست کا، اس کا جواب میں نے دے بھی دیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دینا یہاں ضروری ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ مسائل کا جواب میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد دے دوں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے ہمیں وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم سنڈے کے دن لائیو اسٹریم چلائیں گے، اور اس میں لائیو کوشچن آنسر کا موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو باتیں ہوں گی قوم اور ملت سے متعلق وہ کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے